السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ سب مائک آن کریں، دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ مائک آن کریں، پوری کلاس والے۔ میرے ساتھ ساتھ دعا پڑھیں آپ لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری رب اشرح اشرح لي صدري ویسر لی امری ویسر لی أمري واحلل عقدۃ من لسانی من لساني یفقہوا قولی۔ يفقهوا قولي. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما، زدنی علما، اے میرے رب میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ حضرات، کل ہم نے تجوید کے بارے میں کچھ اس کا انٹروڈکشن، اس کی تعریف، اس کی معنی اور اس کو تجوید کس کو بولتے ہیں، تجوید میں کیا کرنا ہے، کل آپ کے سامنے ایک بریف خاکہ پیش کیا گیا۔ آج ہم اور آگے بڑھیں گے، ہم بتائیں گے قرآن کیسا ترتیب ہوا، قرآن کیسا کمپائل ہوا، کیسا آیا، کہ اس کی ایک بریف ہسٹری قرآن کی، کہ کمپائلیشن کیسا ہوا اس کا، اور جو ہے اس کا ایسنس کیا ہے، وغیرہ وغیرہ تھوڑی چیزیں ہم جانیں گے بیسیکلی۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ساتھی ابھی تک جڑے نہیں ہیں، لیٹ آ رہے ہیں، تو ایک تو ٹائم پہ آ جائیں۔ 6:30 کا مطلب ہے 6:30 6:35 تک کم سے کم آ جائیں آپ لوگ، تو اچھا رہے گا۔ تو ابھی 6:40 ہو رہے ہیں، تو ابھی بھی لوگ جوائن ہو رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں شروع کر رہا ہوں۔ ہم جو ہے قرآن کا سفر، یعنی قرآن کیسا کمپائل ہوا، کیسا وجود میں آیا، کیسا اس کو بنا ہے۔ میں جو ہے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کے جو ہے ہمارے حقوق کیا ہے، قرآن ڈیوٹیز کیا ہے۔ ایک مسلمان کے قرآن کے لیے، قرآن کے کتنے ڈیوٹیز ہے قرآن کے تعلق سے، یعنی قرآن کے کتنے حق ہے ہم پہ، کتنی ڈیوٹی ہے، کتنے فرائض ہے۔ اس میں ہم دیکھے تھے 4 فرائض کل ہم پڑھے تھے، میں تھوڑا ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اور ایک بات آپ سے بولنا یہ ہے کہ ہمارے گروپ میں آپ لوگ جو ہے، ہم لوگ یہاں جمع ہونے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو صحیح پڑھنے والے کیسے بن جائیں، یہ کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اور آپ بھی انشاءاللہ، کیونکہ آپ لوگوں کو صحیح کرنا ہے، تو آپ لوگ زیادہ جوش سے، زیادہ یعنی ڈسپلن سے، زیادہ جو ہے بالکل پابندی سے جو ہے اس میں جڑائیے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے، کلاس میں آنے سے پہلے میں نے آپ کو ایک لسٹ بھیجی تھی، گروپ میں ڈالی تھی، سب آپ لوگ پڑھے ہوں گے۔ ایک تو ریگولر آنا، پابندی سے آنا، ٹائم پہ آنا، اور کلاس میں جو ہے ایک نوٹ بک اور ایک پینسل یا پین آپ کے پاس رہنا۔ آج کی تاریخ ڈال کے آپ لکھنا ہے کہ آج کیا پڑھے ہم لوگ، آج کیا ہوا، آج کے سبق میں کیا ہوا، ہے نا۔ پورا اس میں آپ کے پاس بریف ہسٹری پوری رہنا، روز کا روز پورا لکھتے جانا، مین پوائنٹس لکھنا، اس میں نوٹ کر لینا پورا، میٹنگ ہے نا، منٹس آف دا میٹنگ جیسا بناتے نا، ویسا آپ کو لوگوں کے پاس پورا رہنا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو گروپ میں پہلے بھیج دیا تھا نورانی قاعدہ۔ یہ نورانی قاعدہ بائلنگول ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ یہ دونوں لوگوں کو کام آئے گا، جن کو اردو نہیں آتی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جن کو اردو آتی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، بائلنگول ہے۔
یہ کوئی 40-50 صفحے کا ہے. یہ جو ہے سافٹ کاپی نورانی قاعدے کی میں نے آپ کو بھیج دی ہے. آپ کیا کرنا, کوئی بھی زیروکس والے کے پاس جا کے, فوٹو کاپی والے کے پاس جا کے وہ سافٹ کاپی اس کو دیے تو انہیں پرنٹ کر کے ایک کتابی شکل میں بنا کے آپ کو رنگ ڈال کے دیتا ہے یا اسٹیپل کر کے دیتا ہے, کچھ بھی کر کے دیتا ہے. وہ آپ کے ہاتھ میں وہ ہارڈ کاپی ریڈی رہنا. نورانی قاعدے کی ہارڈ کاپی ہر اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں ریڈی رہنا. میں بولا فلاں پیج نکال کے پڑھو, آپ لوگ فوراً وہ پیج نکال کے پڑھنا. آپ لوگوں کے گھروں میں اور بھی قاعدے ہوں گے مختلف ناموں کے, بہت مارکیٹ میں بہت قاعدے ملتے ہیں, لیکن اگر میں پیج نمبر فلاں نکالو بولا تو آپ کی کتاب میں وہ پیج نمبر کوئی دوسرا رہتا, وہ پھر کنفیوژن ہوتا بہت. تو میں جو نورانی قاعدہ بھیجا, آپ اس کی سافٹ کاپی کچھ بھی نہیں ہے, وہ 10-15 روپے دیے تو انہیں کر کے دیتا. تو آپ پرنٹ کرا کے ہارڈ کاپی ہر ایک کے پاس رہنا. یہ نوٹس میں آپ کو کوئی 4-5 دن پہلے بھیج دیا تھا. بہت سے لوگ کرا کے لے کے آئے ہوں گے, بہت سے لوگ نہیں بھی لائے ہوں گے. کل سے سب کے پاس رہنا چاہیے. ہر کام کرنے کا ایک قاعدہ, ایک اصول ہوتا ہے, ایک سسٹم رہتا. تو وہ سسٹم سے چلیں گے تو ہم کو جلدی ہم لوگ جو مقصد ہے اس کو حاصل کر سکیں گے. تو آپ کے ہاتھ میں نورانی قاعدہ رہنا, 30واں پارا رہنا. گھروں میں جو ہے کھلے پارے رہتے, اس میں 30واں پارا جس میں چھوٹے چھوٹے سورے رہتے نماز میں پڑھنے والے, اما پارا بولتے ہیں اس کو. اما پارا ہر ایک کے پاس 30واں پارا. اگر اما پارا نہیں ہے تو آپ لوگ قرآن لے کے بیٹھیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن بھی رکھ لیجیے ساتھ, تو آپ قرآن میں سے نکال کے پڑھ سکتے. فلاں سورہ نکالو پڑھو بولے تو آپ ادھر ادھر نہیں دیکھنا, اٹھ کے نہیں جانا. ہر چیز آپ کے پاس ہینڈی رہنا, ریڈی رہنا, بالکل لے کے بیٹھنا. کلاس میں یہ تمام چیزیں لے کے بیٹھنا. قرآن بھی رہنا, 30واں پارا رہنا, نورانی قاعدہ رہنا, کاپی رہنا, پین پینسل رہنا, ہے نا. پورا تیاری سے آنا روزانہ, اور روز کا روز پورا آج کیا پڑھے آپ کے پاس ریڈی رہنا. ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک وہ بتا دیا میں آپ. تو اور جو ہے ہمارا ہوم ورک چیک کرتے رہنا, گروپ چیک کرتے رہنا, روزانہ میں کیا بھیجا, ہے نا. کل آپ دیکھیں گے گروپ, کل آپ چیک کریں گے. میں نے آپ کو کل بھیجا تھا, اور ایک حدیث بھیجی تھی, اور ایک وہ بھی بھیجا تھا. ایک کل کی کلاس کی ریکارڈنگ بھی بھیج ڈالی تھی آپ کو. ہماری کلاس میں جو ہے جناب ایڈوکیٹ عامر صاحب ہیں, ان کی جو ہے وہ روزانہ پوری کلاس ریکارڈ کرتے ہیں بیچارے, اور اس کی ریکارڈنگ کلاس میں ڈال دیتے ہیں, تاکہ جو لوگ کلاس کو دوبارہ سننا چاہے, کوئی چیزیں مس ہو گئی ہیں, کوئی چیز جو ہے اور اچھی طریقے سے سمجھنا ہے, تو دوبارہ بھی آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. یہ فیسلٹی ابھی شروع ہوئی ہے, پہلے نہیں تھی. یہ آپ لوگوں کو جو ہے پلس پوائنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے. تو چلے ہم جو ہے اب آگے بڑھیں گے. ہمارا آج کا جو لیسن ہے ہم اس کو وہ کریں گے, شروع کریں گے. ہمارا لیسن ہے کمپائلیشن آف قرآن کے بارے میں. ہم آج کا ہمارا لیسن چلے گا کمپائلیشن کیا ہے. ایک قرآن کا سفر ہے. یہ لائن ہے جس میں پوری میں آپ کو ایک کے بعد ایک چیز بتاتے جاؤں گا. آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں, سن بھی سکتے, پہلے غور سے سن لیجیے. کیا ہوا, سب سے پہلے جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی, درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جب حضور کی عمر 40 سال تھی, 40 ایئرس کے جب تھے وہ, 40 سال کیا عمر تھی, 40 سال. پہلی وحی نازل ہوئی, نبوت سے سرفراز ہوئے, غار حرا میں عبادت کر رہے تھے, اللہ کی یاد کر رہے تھے. جا کے وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام آئے, آ کے انہوں نے ان کو بھیجا اور بولا کہ پڑھو. تو حضور نے بولا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں پڑھنا نہیں جانتا, کیونکہ حضور کو اسکول کو نہیں گئے تھے, کسی سے سیکھے نہیں تھے, حضور کو معلوم نہیں تھا. تو حضور نے بولا میں پڑھا ہوا نہیں. تو انہوں نے بولا میں کوئی دیکھ کے نہیں پڑھنا ہے, کوئی چیز کو دیکھ کے, جیسا کتاب میں کوئی چیز ہے آپ کو دیکھ کے پڑھنا ہے, تو آپ کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے پڑھنا. لیکن اگر کوئی پڑھا رہا ہے آپ کو تو آپ کو دہرانا ہے خالی. کوئی پڑھ کے بتا رہا ہے تو آپ ریپیٹ کرنا ہے, خالی دہرانا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے بولا کہ نہیں پڑھو, میں پڑھا رہا ہوں, خالی تم ریپیٹ کرو. پھر دوبارہ انہوں نے بھیجا, 3 بار انہوں نے ان کو بھیجا تاکہ ان کا سینہ کھل جائے. پھر انہوں نے ان کو پڑھایا. سب سے پہلے سورہ الق کی آیتیں نازل ہوئی, ہے نا. تو 40 سال کی عمر میں جب قرآن اترنا شروع ہوا, پہلی وحی آئی, 40 سال تھی حضور کی عمر. جب حضور جو ہے اس کے بعد جو ہے وحی کا سلسلہ جاری رہا, 13 سال تک جاری رہا. کتنے سال جاری رہا, 13 سال تک جاری رہا. 13 سال.
13 साल ये मक्के में थे हुजूर। जब मक्के में 13 साल तक कुरान उतरते रहा, उसके बाद हुजूर जो है मदीना मुंतकिल हो गए, हिजरत करके मदीना चले गए। मदीना जाने के 10 साल बाद, 10 साल बाद, कितने 10 साल बाद मदीना, 10 साल बाद अब भी कुरान उतरते ही रहा। तो जुमला कुरान जो है 23 साल तक उतरते रहा और मुकम्मिल हो गया। 23 साल में मुकम्मिल हो गया कुरान पूरा। तो अब हमको ये मालूम हो गया कि कुरान के वही जो है 23 साल तक आती रही, और एक कुछ कुछ आयतें, एक एक सूरा, एक एक ऐसा होता, थोड़ा थोड़ा, कभी ज्यादा कभी कम, होते 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 23 साल में पूरा कुरान उतर गया। 13 साल मक्के में, 10 साल मदीने में। आप देखें जब हुजूर की उम्र 63 साल थी, यानी 23 साल ऐड कर लीजिए, ये 40 प्लस 23 63 साल थी, वो दुनिया से रहलत फरमा गए, दुनिया से पर्दा कर लिया उन्होंने, उनकी वफात हो गई। 63 साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। मोहम्मद 63 साल की उम्र में हुजूर 13 साल मक्के में उतरते रहा, 10 साल मदीने में उतरते रहा। आप देखेंगे सूरतों के एतबार से, आप देखेंगे कि जो है 86 सूरतें यहाँ पर नाजिल हुई और 28 सूरतें मदीना जाने के बाद नाजिल हुई, क्योंकि मक्के में जो सूरतें नाजिल हुई ज्यादातर छोटी छोटी सूरतें थी, छोटी छोटी सूरतें थी, इसलिए उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। 86 और मदीना जाने के बाद 28 सूरतें नाजिल। कुरान में जुमला जो है कितने सूरे हैं? 114 सूरे हैं कुरान में जुमला, ये टोटल है इसका, है ना, 8 और 14 के 4 10 और 11, है ना। 86 प्लस 28 114 सूरतें हैं जो कुरान में। अगर आप देखेंगे कुरान में जुमला कितने सूरतें हैं? 114 सूरतें हैं, 114 सूरे हैं। पहला जो है सूरह फातिहा, फिर बकरा है, फिर आल इमरान, होते 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 कुरान किस पे खत्म होता है? सूरह नास पे, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, आखिरी सूरा है वो, 114 नंबर है उसका। तो अब क्या मालूम होगा आपको ये तीन उससे कि कुरान जो है जब हुजूर की उम्र 40 साल थी उतरना शुरू हुआ, उसके बाद 13 साल तक मक्के में थे हुजूर, कुरान उतरते रहा, 86 सूरतें मक्के में नाजिल हुई। फिर उसके बाद हुजूर हिजरत करके मदीना चले गए, मदीना में 10 साल और जिंदा रहे, वहां पे भी दावत और तबलीग का काम होता रहा। तो वहां पर भी जो है 28 सूरतें नाजिल हुई, जुमला 114 सूरतें नाजिल और कुरान मुकम्मिल हो गया, कुरान मुकम्मिल हो गया। ये आपको यहाँ तक पूरा आपको इंफॉर्मेशन आ गया। उसके बाद क्या हुआ, आप वफात पा गए और हजरत अबू बकर खलीफा बन गए। हजरत अबू बकर पहले खलीफा अव्वल थे। वो जुमला 4 खुलफाए राशिदीन है जिनके नाम तारीख में बहुत मशहूर है और उनका बहुत सुनहरा दौर होती, गोल्डन पीरियड बोलते हैं उसको। तो आपकी वफात के बाद कौन खलीफा बने? हजरत अबू बकर, हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु। तो वो जो है उनका दौर खिलाफत बहुत शॉर्ट था, उनका दौर खिलाफत बहुत शॉर्ट था, सिर्फ 2 साल वो खिलाफत कर सके, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। सिर्फ कितने साल वो खिलाफत करे? 2 साल। 2 साल में उनका इंतकाल हो गया। पहले, सबसे पहले खुलफा राशिद में किसका नाम आता है? हजरत अबू बकर का। हुजूर के बाद वो पहले खलीफा बने और उनकी जो दौरे हुकूमत था वो 2 साल चला, है ना, 2 साल चला। तो ये 2 साल में मैं आपको यहाँ पे बताऊं, इसको मदीना को मैं जरा हटा के लिख देता हूं तो आप जो है इसको थोड़ा आराम से देख सकते हैं ना। मदीना, ये जो 2 साल है, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत कितने साल था? 2 साल था। ये 2 साल के पीरियड में क्या हुआ, एक जंग हो गई बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी जो है जंग हो गई। उस जंगे यरमुक से नाम से मशहूर है, जंगे यरमुक।
یہ علاقہ جو ہے سعودی عرب میں نارتھ میں ہے جو سیریا کو لگا ہوا ہے، بالکل سیریا کے بارڈر پہ یہ علاقہ ہے یرمک. وہاں پہ جو ہے یہ لوگ گئے تھے، اسلامی فوجیں گئی تھی، اسلام پھیل رہا تھا، اور جو ہے جو مشرکین تھے وہ حملے کر رہے تھے، جنگیں ہو رہی تھی. تو جو ہے وہ بہت بڑی جنگ ہوئی، جنگ یرمک بولتے ہیں اس کو. کیا نام ہے اس کا؟ یہاں اوپر لکھتا ہوں میں، جنگ یرمک، یہاں پہ بولتا ہوں. جنگ یرمک، جنگ یرمک ہوئی. اس میں جو ہے جب کتابیں نہیں تھی، جب کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا، مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا رہتا تھا، ہے نا، مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا رہتا تھا. حضور جب بھی وحی نازل ہوتی تھی اپنے کسی کاتب وحی کو بلا کے بولتے تھے اس کو لکھ لو. تو ان لوگوں کے پاس لکھنے کے لیے یہ پیپر نہیں تھا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ ہڈیوں پہ، اونٹ کی چھالوں پہ، اور لکڑی کے تختوں پہ، کھجور کے پتوں پہ، اس کی چھال پہ، یہ مختلف یعنی جو بھی ملتا تھا اس کے اوپر لکھ لیتے تھے. ہڈیوں پہ، خاص طور سے ہڈیوں پہ اور چمڑوں پہ بہت لکھتے تھے. اچھا، ہڈیوں پہ کیسا لکھتے تھے؟ یہ اونٹ کی جو ہڈیاں رہتی نا، یہ ایک بڑی ہڈی رہتی ہے، پیروں میں 2 لمبے ہڈیاں آتے ہیں اس کے اونٹ کے. تو ہڈیوں پہ جو ہے یہاں سے جو لکھنا شروع کرتے تھے وہ لوگ، یہاں سے جو لکھ، پھر اس کو گول پھراتے ہوئے لکھتے رہتے تھے. ہڈی کو گول پھراتے ہوئے پورے 4 5 6 لینا آتے تھے اس میں، اچھا لمبا رہتا تھا. تو اس کو سلسلے وار نمبرنگ کر کے رکھ لیتے تھے، اس کے بعد نمبر فلاں ہڈی کا، اس کے بعد فلاں، کیونکہ تھا نہیں کچھ بھی، تو بڑی مشکل سے وہ تو کاتب وحی سے لکھا لیتے تھے. تو یہ جنگ میں کیا ہوا، جنگ یرمک میں جو نارتھ میں ہوئی تھی، اس میں 70 حفاظ شہید ہو گئے. لوگ زبانی یاد کرتے تھے، قرآن لوگوں کے سینے میں تھا، ہے نا، کوئی کتاب کی شکل میں نہیں تھا. تو حفاظ اس کو پورا یاد کر لیتے تھے، ایک ایک حرف شروع سے لے کے آخری تک، ہے نا، یاد کر لیتے تھے. تو اس جنگ میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے. اس میں 70 جو شہید ہوئے وہ پورے حفاظ تھے جن کے سینوں میں قرآن تھا. تو یہ جب صورتحال پیدا ہو گئی تو حضرت عمر بہت پریشان ہوئے. حضرت عمر آ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ اس طریقے تو پھر وہ قرآن جو لوگ سینوں میں ہے وہ لوگ ایسا مر جائیں گے، تو پھر وہ قرآن وہ ہو جائے گا، پھر جمع نہیں ہوگا، یاد کتاب تو ہے نہیں. تو ایسا کرتے ہیں ہم، جس کے پاس جو مٹیریل ہے وہ ایک جگہ جمع کر کے ہم قرآن کو کمپائل کر دیتے ہیں، ایک جگہ کر دیتے ہیں، ایک جگہ لکھ دیتے ہیں، ایک جگہ بنا دیتے ہیں. تو حضرت ابوبکر جو ہے نے بولا کہ بھائی یہ کام حضور نے نہیں کرایا اپنی زندگی میں کیسا کراؤں. تو لیکن ضرورت تھی، تو حضرت عمر نے ان کو بہت فورس کیا. بولے پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب ہمارے 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 حفاظ شہید ہو گئے، تو یہ جو سینے میں محفوظ ہے وہ ضائع ہو گیا. تو اگر ایسا ہوتے ہوئے ہمارے پورے حفاظ مر گئے تو پھر قرآن پھر کسی کو بھی معلوم نہیں رہے گا کیا ہے، کدھر ہے، کیا ہے، تو مشکل ہو جائے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ انہوں نے کیا کیا، جتنے بھی کاتب وحی تھے جو ہے نا، جن سے حضور لکھواتے تھے، اس میں 4 5 صحابہ بہت مشہور ہے جو کاتب وحی تھے، جن سے زیادہ تر وہ لکھواتے تھے. اس میں سب سے اول نام آتا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، زید بن ثابت کا. اور بھی لوگ لکھتے تھے، ابی بن کعب بھی لکھتے تھے، حضرت معاویہ لکھتے تھے، حضرت خالد بن ولید لکھتے تھے، اور یہ جتنے ہمارے حضرت عامر بن فہیرہ لکھتے تھے، اور یہ ہمارے جو چاروں خلفائے راشدین ہیں وہ بھی لکھتے تھے، حضرت ابو بکر بھی لکھتے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھتے تھے، اور ایک دوسرے کاتب وہی تھے. 10 کاتب وہی تھے، لیکن اس میں زیادہ تر لکھنے والے 3 4 نام ہے، 5 نام ہے، جن کے پاس مٹیریل زیادہ تھا، جن کے جو لکھتا تھا انہیں اپنے پاس ہی محفوظ رکھتا تھا اس کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ کیا ہوا، سب لوگوں کو جس دن کے پاس جو مٹیریل تھا وہ پورا ایک جگہ جمع کرے، ایک جگہ جمع کرے، سب کو بول کے، اور ہے نا اس کو کمپائل کرے.
कंपाइल करके तरतीब बना के रख दिया उसको, तरतीब बना के रख, तरतीब कैसी बनाए, तरतीब ऐसी बनाए कि जिस 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 तरतीब से हुजूर ने आखिरी रमजान में कुरान सुनाया था, हर रमजान में पूरा कुरान का दौर करते थे हुजूर, तो कुरान का दौर करते थे पूरा, तो उन्होंने जिस तरतीब से जैसा जो पहला सूरा पढ़े वो पहला सूरा उसी मुकाम पे रखे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो उसी तरतीब से जो हुजूर ने आखिरी रमजान में पूरा तरतीब से सुनाया था कुरान, उसी तरतीब से उसको कंपाइल किया गया। और ये काम कब हुआ? हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की दौरे खिलाफत में हुआ, वो भी हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पे हुआ। हाँ, इसके बाद हजरत अबू बकर का 2 साल में इंतकाल हो गया। 2 साल में जब इंतकाल हो गया तो जो है उसके बाद जो है हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। उसके बाद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। वो उनका दौरे खिलाफत जो है 10 साल चला, 10 से 11 साल चला, समझिए 10 साल कुछ महीने हैं, तो चलो वी विल डू इट 10 to 11 years, है ना। 10 साल कुछ महीने था और उनका दौरे खिलाफत। तो ये दौरे खिलाफत जो है हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उमर 10 से 11 साल तक इनका दौरे खिलाफत रहा। इस दौरे खिलाफत में क्या हुआ? बहुत फुतुहात हुई और इस्लाम दूर दूर के मुल्कों तक पहुंच गया, बहुत फैल गया, इस्लाम का दायरा वसी हो गया और काफी जो है मुमालिक जो है फतह करके लोग दूर दूर तक चले गए। खास तौर पे जो है जो वो मुमालिक में चले गए जहां पर जो है ये अभी रशिया के अंदर थे वो मुमालिक, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, कोई 10-15 मुमालिक है जो रशिया से अभी फिर रिसेंटली वापस आजाद हुए। तो वो तमाम बुखारा, ये तमाम इलाके पूरे नॉर्थ में जो है दूर दूर तक चले गए और इस्लामी हुकूमत बहुत दूर दूर तक फैल गई। ये कब हुआ? ये हजरत उमर रदियल्लाहु ताला के अन्हु जो काफी फतवात हुई और इस्लाम खूब फला फूला और बहुत बढ़ गया। इसके बाद जब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, तो जो है हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला, है ना, उनका दौरे खिलाफत 12 साल 8 महीने 7 महीने कुछ था उसको, तो हम उसको लिखेंगे 12 से 13 साल, है ना। ओके, विल डू 12 to 13 years उनका दौरे खिलाफत, है ना। इनका दौरे खिलाफत कितना था? हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु, आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है? आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ सब सुने आ रहा है? बोर्ड पे नहीं नजर आ रहा है। बोर्ड तो नहीं नजर आ रहा। क्या बोले? बोर्ड नहीं नजर आ रहा, आवाज आ रही है आपकी, बट बोर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा। यार ये बोलना चाहिए ना, इतनी देर से मैं बोर्ड बता रहा हूँ तो आप नहीं, अभी बोर्ड अभी हुआ। अच्छा, ओके, वेरी गुड। अभी हुआ तो मैं अभी सही, अच्छा हुआ, सही Recording टाइम in पे पूछा ना। progress. कभी इंटरनेट कट गया तो क्या होता है, वो बोर्ड बंद हो जाता। तो आप लोग फौरन मेरे को बता देना कि बोर्ड नहीं आ रहा, तो फिर मैं, अब आपको बोर्ड नजर आ रहा है? जी हाँ, जी दिख रहा, बोर्ड दिख रहा जी। हाँ, अब देखिए पूरा, अब हमारे जो है खलीफा अव्वल, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको तो सब बता रहा ये खलीफा अव्वल थे, ये खलीफा दुआम हजरत उमर, ये खलीफा सानी तीसरे, है ना। ये तीसरे खलीफा कौन थे? हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु। उनका दौरे खिलाफत 12 साल 8 महीने कुछ है ऐसा, मैं 13 साल 12 से 13 लिख दिया।
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیونکہ اسلام جو ہے دور دور تک پھیل گیا تھا، پورا رشیا، وہ پورا نارتھ کا جتنا ایریا ہے بڑا، پورا غر اور دور تک چلے گیا تھا. اب تو کیا ہوا، لوگ وہاں پر جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا، لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے اس کو وہ کر رہے تھے، یعنی اپنے اپنے لینگویجز کے حساب سے پڑھ رہے تھے، یعنی اس کے پڑھنے کا انداز، اس کا ادائیگی، اور میں جو پڑھنے کے انداز میں جو فرق ہو رہا تھا، عربی لہجہ، لب و لہجہ ایک الگ ہے، دوسری لینگویجز کا لہجہ اپنے حساب سے، تو عربی کو بگاڑ دے رہے تھے اور قرآن کے معنی بدل جا رہے تھے اس سے، لہجہ بدلنے سے. تو وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت مشہور صحابی ہے، وہ جو ہے بخارا سے سفر کر کے مدینہ کو آئے، خاص طور پہ یہ ایشو لے کے آئے کہ وہاں قرآن جو ہے صحیح نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو اس کو جو ہے اس کے لیے کچھ ہم کام کریں گے. تو جب تک تھوڑا پیپر ایجاد ہو گیا تھا، ترقی ہو گئی تھی، تو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں پورا قرآن، جو وہ ہڈیاں، وہ پتے، چھال، اور وہ جو چمڑے، اور کھجور کے پتے، لکڑی کے تختے، پتھروں پہ بھی لکھتے تھے، وہ پتھر پورے جو ایک جگہ جمع کر کے رکھے تھے سلسلے وار، اس کو کتابی شکل دے دی گئی، اس کو کیا کرے، کتابی شکل دے دی گئی. تو کیا ہوا، وہ زمانے میں کیونکہ بڑا بڑا لکھتے تھے، موٹا موٹا پیپر تھا، تو ایک کتاب میں نہیں آگا، 2 جلدوں میں پورا قرآن مکمل کرے، 2 جلدوں میں کمپائل کر کے ایک جگہ مکمل کرے، ہے نا، 2 جگہ. تو یہ کام کب ہوا؟ یہ کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. سب سے پہلا کام، ڈائلیکٹ پرابلم ہو رہا تھا اس میں، ڈائلیکٹ یعنی ادائیگی، تلفظ، پڑھنے کا انداز، تو اس لیے ہو رہا تھا. اور جب حضرت ابو بکر کے زبان میں کیا کرے، اس کو ایک جگہ جمع کر دی، ایک جگہ کمپائل کرے تھے. لیکن حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جو ہے پڑھنے کے انداز میں جو فرق پڑ رہا تھا، تو ایک کتابت پر جمع کر دیا، یعنی جو لکھنے کا انداز تھا اس کو بولتے ہیں خط عثمانی. وہ آج بھی خط عثمانی چل رہا ہے، اس کو لکھنے کا جو اسٹائل ہے، عربی لکھنے کا جو اسٹائل ہے، سب سے آسان ہے اور پورے دنیا میں مشہور ہے. وہ سب جگہ تقریباً اسی اسٹائل سے لکھا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں خط عثمانی. اس کو لکھ کے کیا کرے، اس کو اس اسٹائل میں لکھ کے اس کو ایک جگہ لکھائے، اور دو جلدوں میں ایک قرآن مکمل ہوا. اس طریقے سے جملہ 2 کتابوں کی 8 نسخے تیار کیے گئے. کتنے؟ 8 نسخے تیار کیے گئے، یعنی جملہ 16، ایک قرآن کے 2 نسخے، 8 نسخے تیار کرے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کام ہوا. لیکن جو سب سے پہلے کام ہوا، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور جو صحابی جن کے پاس زیادہ میٹیریل تھا، زید بن ثابت، ہے نا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ سب سے زیادہ مشہور کاتب وحی تھے، زیادہ تر مٹیریل ان کے پاس تھا. جب ان کو بولا گیا کہ پورا کمپائل کرو، ایک جگہ کرو، جن کے پاس ہے لے کے آپ ان کو ذمہ داری دی گئی کمپائلیشن. تو انہوں نے بولا یہ کام حضور نے نہیں کرایا تھا، ہم کیسا کریں. لیکن پھر تمام مشورے سے، تمام حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کے مشورے سے پھر اس کو کمپائل کیا گیا. لیکن حضرت زید بن ثابت نے یہ بولا کہ یہ کام بہت مشکل ہے، اگر اس میں کچھ تھوڑا بھی اونچ نیچ ہوگی تو میں پکڑا جاؤں گا. تو لہٰذا میں جو ہے، اگر آپ، یہ مشہور ان کی وہ ہے بولنا ہے، انہوں نے بولا کہ اگر آپ میرے کو یہ بولے کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے، معلوم ہے نا، احد کا پہاڑ مدینے میں نظر آتا ہے، وہ جو پیچھے کی طرف بڑا پہاڑ ہے، اس کو جبل احد بولتے ہیں، جبل پہاڑ ہے نا، احد کا نام ہے اس کا. تو انہوں نے بولے یہ احد پہاڑ کو کھود کے، ایک طرف سے کھود کے دوسری طرف لگا دو، بولے تو میں لگا دوں گا، لیکن یہ میں کمپائل نہیں کروں گا کیونکہ حضور نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. لیکن پھر بعد میں اس کا ریزن جب بتایا، لوگوں نے ان کو سمجھایا سب،
لوگوں نے کہ بھائی یہ اتنے ہمارے حفاظ شہید ہو گئے، پھر بعد میں ضائع ہو جائے گا قرآن، پھر سینوں میں جن کے سینوں میں محفوظ ہے وہ لوگ ایسا قتل کر دیے گئے، جنگوں میں ان کی موت ہو گئی، تو پھر کیسا قرآن محفوظ ہوئے گا؟ اس کی اہمیت پہ، اس کی افادیت پہ جب بات ہوئی اور ان کو سمجھا گیا تو پھر انہوں نے اس کو جمع کر دیا۔ کون جمع کرے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ ٹیم کے انچارج تھے، کیونکہ زیادہ تر ان کے پاس جمع تھا مٹیریل، ہاں وہ سب سے زیادہ صورتوں کے کاتب وہی تھے، اسی لیے یہ ذمہ داری ان کو دی گئی تھی۔ پھر آگے چل کے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جب اس کے پڑھنے میں فرق آ رہا تھا، تو لہجے میں فرق آ رہا تھا، تو دوبارہ جو ہے اس کو کتابی شکل دی گئی اور خط عثمانی میں لکھا گیا، یہ بہت مشہور ہے۔ اور اس طریقے سے 8 نسخے تیار کیے۔ کتنے نسخے تیار کیے گئے؟ 8 نسخے تیار کیے گئے، ہے نا، 2 پٹھوں پر، بولتے جلدوں میں، 2 جلدوں میں، 2 ویلیوم میں۔ اور کیا کرے وہ 8 نسخے تیار کر کے، ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھا گیا، ایک نسخہ مکہ مکرمہ میں رکھا گیا، ایک مصر کو بھیجا گیا، ایک کوفے کو بھیجا گیا، ایک بصرہ میں رکھے، ایک یمن میں رکھے، اور پھر ایک شام میں رکھے، اور بحرین کی مساجد میں رکھوائے گئے۔ یہ سب مساجدوں میں رکھوائے گئے تاکہ وہاں پہ جو ہے اس کو لوگ ریفر کریں اور اس کے لحاظ سے وہ صحیح جو ہے اس کی تلاوت ہو۔ تو وہ جو ہمارے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں سے سفر کر کے آئے تھے بخارا سے، تو پھر ان کے کہنے پہ اور ان کی کوششوں سے یہ کام ہوا، اور تاکہ دور دور کے ملکوں میں بھی جو ہے قرآن کو صحیح پڑھنا محفوظ کیا جا سکے، صحیح طریقے سے پڑھا جا سکے، اس کے الفاظ صحیح لکھے جا سکے ایک ہی لکھاوٹ پہ، کیونکہ عربی کی بھی کئی قسم کے لکھنے کے اسٹائل ہے، فونٹ ہے نا، تو اس کو جو ہے پرفیکٹلی ایک جگہ جمع کر کے ایک انداز میں اس کا یعنی اس کی اصل جس کو بولتے اس میں ترتیب دیا گیا۔ یہ کام کب ہوا؟ یہ کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، یہ بہت مشہور ہے یہ۔ اور اس کے بعد جو ہے دور خلافت آیا حضرت علی کا۔ حضرت علی کا دور خلافت 5 سال کچھ مہینے رہا، 5 سال کچھ بہت شارٹ پیریڈ تھا ان کا، 4 سے 5 سال بلکہ، تو 5 سال میں لکھ رہا ہوں، میں بالکل صحیح جو ایگزیکٹلی ہے وہی لکھتا ہوں۔ 4 to 5 ایئر تھا ان کا پیریڈ، 4 to 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہیں پر ہی لکھ دیتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 4 سال کچھ مہینے تھا، 4 سے 5 سال۔ تو اس طریقے سے آپ کو یہ جو لائن میں نے آپ کو کھینچ کے سمجھایا ہے، ایک ہی لائن میں نے آپ کو پورا انفارمیشن دیا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں قرآن اترنا شروع ہوا، پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ 23 سال جاری رہا، 13 سال مکے میں اور ہجرت کے بعد 10 سال مدینے میں۔ جب حضور کی عمر 63 سال ہو گئی، حضور کا انتقال ہو گیا، حضور رحلت فرما گئے دنیا سے، ہے نا، وفات پا گئے 63 سال کی عمر میں۔ تو 63 سال میں 13 سال مکے میں نازل ہوا، 10 سال مدینے میں نازل ہوا۔ مکے میں 86 صورتیں نازل ہوئی، مدینے میں 28 صورتیں نازل ہوئی۔ قرآن میں جملہ 114 صورتیں ہیں جو پوری مکمل ہو گئی حضور کے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، اور ان کے دور میں جو ہے جس کے پاس جو مٹیریل تھا، جو لکھا ہوا تھا، اس کو ایک جگہ کمپائل کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، جو 10 سال کچھ مہینے چلا، 11 سال۔ یہ اسلامی تاریخ کے یہ 4 خلفائے راشدین بہت مشہور ہیں، اور ان کا دور سنہرا دور بولا جاتا ہے۔ ان کا دور یہ 4تھے خلیفہ ہے، 4 خلفائے راشدین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیریڈ تھا 10 سال سے 11 سال، اس میں بہت فتوحات ہوئی، اسلام دور دور کے ممالک میں پھیلا، اور عدل و انصاف قائم کیا گیا، اور حضرت عمر جو ہے بہت کامیاب جو ہے، بلکہ پورے خلفائے راشدین جو ہے بہت کامیاب رہے۔ اور تیسرے خلفائے راشدین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ جب ایک بیٹی کی شادی کی گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر دوسری بیٹی بھی پھر ان سے ہی بیائی گئی،
تو اس طریقے سے حضرت عثمان غنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور وہ 2 بیٹیوں کو بھی انہوں نے ایک کا انتقال ہونے کے بعد دوسری بیٹی سے نکاح فرمایا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قرآن کو کتابی شکل دی گئی اور خط عثمانی میں اس کو لکھا گیا، جو بہت مشہور ہے، آج تک مروج ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور انہوں نے 4 سے 5 سال حکومت کی. وہ چوتھے خلیفہ تھے. اس طریقے سے میں اس ایک لائن کے اندر آپ کو اتنا انفارمیشن ہے، یہ اتنا انفارمیشن ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. ہماری قرآن کا سفر بھی ہے یہ، اور ہمارے خلفائے راشدین کا سیکوینس بھی ہے. ان کا دور خلافت کتنا پیریڈ چلا، کس کے بعد کون خلیفہ بنے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. حضور کے زمانے میں ایک عورت کچھ سوال پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئی تھی. آپ سنے ہوں گے بات، ایکسکیوز می، یہ واقعہ آپ سنے ہوں گے. حضور کے پاس کچھ سوال کرنے کے لیے ایک عورت آئی. اس زمانے میں لوگ بہت جیت تھے، یعنی بہت سخت بات کرتے تھے. آپ دیکھیں عربیاں بہت سخت رہتے، اور ٹو دی پوائنٹ بات کرتے. ہم ان کو ایسا سمجھتے عربیاں ایسے ہیں ویسے. دے آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل، ویری بہت ہی، یہ لوگ جو ہے بہت ہوشیار اور بہت زبردست، یعنی ان کا سوچنے کا انداز ایک بہت شارپ رہتے لوگ. تو وہ عورت آ کے جو حضور سے ایک سوال کری، تو حضور کیا بولے اس کو؟ کلاؤ بولے. مسئلہ تھی اس میں کچھ، تو اس کو بولے کلاؤ. تو انہیں بولی کل آپ نہیں رہے تو؟ سیدھا سوال کر دیا انہیں. کل آپ نہیں رہے تو؟ کل آپ اگر آپ کا وصال ہو گیا تو رات میں کل آپ نہیں ملے میرے کو، آپ کا وصال ہو گیا پھر؟ تو حضور بھی ذرا وہ ہو گئے. حضور بولے اچھا. انہوں بولے پھر حضرت ابو بکر سے پوچھنا. بولی اور اگر وہ بھی نہ رہے تو؟ اگر ابو بکر بھی نہیں رہے کل میں آئے تک، تو بولے پھر حضرت عمر سے پوچھنا. پھر وہ خاموش بیٹھ کے چلے گی. تو اس طریقے سے حضور اپنی زندگی میں کون خلیفہ بننے والا ہے اس کا انڈیکیشن دے دیا تھا، کہ میرے بعد کون خلیفہ بنی ہے امت مسلمہ کے، اور پھر اس کے بعد کون بنی ہے نا. تو وہ سیکوینس پھر اسی طریقے سے چلتا رہا. یہ چاروں خلفائے راشدین جو ہے ہمارے، آپ دیکھیں گے تمام مساجد میں، بڑے بڑے مساجد میں، ہر جگہ یہ 4 خلفائے راشدین کے نام مسجدوں میں بھی لکھے ہوتے ہیں. سب سے اوپر اللہ، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ایک طرف حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی. یہ چاروں کے نام بھی چاروں طرف لکھے ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک سلسلے وار. تو یہ 4 خلفائے راشدین جو ہے اسلامی تاریخ کے بہت ہی، اس کے بعد اور بہت خلیفہ ہے، اس کے بعد ایک لمبی اس کی لسٹ ہے. وہ لوگ بھی جو ہے کافی، اس میں بھی بہت سے لوگ کافی مشہور تھے اور اچھے تھے، اور کافی ان کے زمانے میں بھی اسلام پھیلا اور قرآن کی بھی ترقی ہوئی. بعد میں اس کے اوپر زیر زبر پیش آراب لگائے گئے، وہ تمام چیزیں آگے چل کے چلتی رہی. لیکن جو مین ہسٹری ہے ہماری، یہ ہسٹری ہے. یہ فگر آپ کو پورا کمپلیٹ پکچر دیتی ہے اپنے ہماری اسلامی ابتدائی تاریخ کا بھی اور قرآن کا بھی. سمجھ گئے نا؟ تو اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو میرے سے بات کریں مائک کھول کے، پھر ہم آج کا ہم جو ہے آگے بڑھیں گے، آگے کا سبق کریں گے، یعنی آگے کیا پڑھنا ہے آج کا ہم پلان کریں گے. اگر اس کے بارے میں کسی نے کچھ پوچھنا ہے، یہاں پہ ہر چیز ویسے میں نے لکھی ہے، تو آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ بات کریں. کسی کو کوئی سوال ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کچھ ہے تو آپ میرے سے بات کریں. نہیں ہے تو میں آگے. اور آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، میں میٹنگ بھی ریکارڈڈ. اوکے، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے اب قرآن شریف جب نازل ہوا تو وہ چیپٹر وائز تو نہیں ہوا نا، مطلب ڈفرنٹ جب نازل ہو رہی تھی ورسز، تو وہاں سے چیپٹر وائز تو نہیں ہوا جیسے ہمارے پاس ابھی چیپٹر وائز نہیں ہوا. وہ جو ہے حضور کیا بولتے تھے
کہ جب بھی کچھ آیتیں اترتی تھی تو جو کاتب وہی رہتا تھا ان کو بولتے تھے یہ آیتوں کو فلاں صورت میں لکھو، فلاں صورت میں ایڈ کرو. جی سر. سمجھ گئے نا؟ جی. فلاں سورے میں ایڈ کرو اس کو. تو جب سورہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر الگ بات. لیکن اگر جو آیتیں آتی تھی وہ حضور بتاتے تھے کاتب وہی کو یہ کون سی صورت میں اس کو ایڈ کرنا ہے، کیا نیا سورہ بنانا ہے، سورہ ہے یہ یا کوئی پرانے سورے کا حصہ ہے. جی جی سمجھ گئے آپ کا سوال یہی ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے سر. الحمدللہ. تو چلے ہم جو ہے اب دیکھیں گے آگے ہمارا کیا سفر ہے. اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ جو قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش میں جمع ہوئے ہیں، تجوید سیکھ رہے ہیں. تجوید کا کورس مکمل کریں گے ہم لوگ، پورے رولز اس کے کیا ہے ہم پڑھیں گے، مخارج کیا ہے پڑھیں گے ہم. اب ہمارا جو کورس کا جو وہ ہے اس کا ایک لبے لباب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے سب کو قرآن پڑھنے آتا ہے. ناظرے سے ہم لوگ پڑھے ہیں، ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو سورہ یاد ہے. ہم کو الف با تا سا سے نہیں پڑھنا ہے نا. جیسا بچوں کو شروع سے ابتدا سے پڑھاتے، پہلے الف بے تے سے سکھاتے، پھر الفاظ کو کیسا جوڑنا ہے سکھاتے. لیکن ہم کیا کریں گے، ویسا نہیں ہے. ہمارے پاس آلریڈی ایوری بڈی نوز، پڑھنا جانتے ہیں. ہم تجوید، ہم صحیح کیسا پڑھنا سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. ہم آلریڈی پڑھ رہے ہیں، ہم اس میں درستگی کیسا کریں اس مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں. اب میں اس کی مثال ایک بتاتا ہوں میں آپ کو. اس کی مثال کیا ہے یہاں پہ ہی بتا دیتا ہوں. مثال یہ ہے، ایک دیوار ہے بنی ہوئی، ایک دیوار ہے بنی ہوئی، ایک لمبی دیوار ہے. یہ فاؤنڈیشن ہے اور یہ اوپر جو ہے اس کے اینٹا لگے ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں جو یہ رہتے ہیں نا اینٹا، ایسے اینٹیں لگی ہوئی ہے. یہ دیوار بنی ہوئی ہے. ایسی دیوار ہے، یہ پورے اینٹا لگے ہوئے ہیں. ایسی رہتا ہے نا. میری ڈرائنگ اچھی نہیں ہے لیکن میں بنانے کی کوشش کر رہا تھا. تو اینی وے ایک آلریڈی ہمارے پاس ایک دیوار بنی ہوئی ہے. لیکن اس دیوار میں جو کمزوریاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ہم اس کو پورا کرنے کے لیے ایک کورس شروع کریں. ہم سب کو ناظر آتا، الف با تا سا سب کو معلوم ہے، سورتیں سب کو یاد بھی ہے، قرآن بھی ہم پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اب ہم کو کیا کرنا ہے، یہ دیوار میں جو کراکس ہے، کہیں تڑک گئی ہے، کہیں اینٹا نکل گئے ہیں، کہیں سوراخ ہے، کہیں بنیادی کمزور ہے، تو کہیں دیوار گر گئی ہے، تھوڑی کہیں اس کا پلستر نکل گیا ہے، اس کا چننا نکل گیا ہے. ہم اس کو صحیح کر رہے ہیں. ہم پوری دیوار شروع سے نہیں بنا رہے، ہمارے کو الف بے تے سے سب کو معلوم ہے. تو اب میں ایک دم آگے بڑھ کے نیکسٹ سٹیپ کیا ہے، اصول اس کے تجوید کے رولز کیسا ہم کو اپلائی کرنا ہے، ہماری تلاوت میں تجوید کے رولز کو کیسا داخل کرنا ہے، وہاں سے ہم کام شروع کریں گے. آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوں گی. تو ہم جو ہے شروع سے نہیں پڑھیں گے، ہم لوگ جو ہے جہاں ہمارے پڑھنے میں جو کمیاں ہیں اس کو پورے کریں گے. ہم کہاں، جیسے ہم کو مت کے تعلق سے نہیں معلوم ہے کچھ بھی، ہے نا. فار ایگزامپل کسی کو معلوم ہے تو ایک خاص بات ہے، لیکن عام طور کی بات کرو، ہے نا. یہ مت بولتے ہیں جو ڈالا ہوا ہوتا ہے، اکثر ایک چھوٹے سائز کا ہوتا ہے، ایک بڑے سائز کا ہوتا ہے. تو ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مت کیا ہے، کتنا ہے. تو یہ کون سا مت کو کتنا کھینچنا ہے، کون سے مت کا کیا مطلب ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، یہ کیوں آتا ہے، کس کی کیا وجہ ہے. ہم ایسا ایک چیز پڑھیں گے. غنہ کس کو بولتے ہیں، خلقلہ کس کو بولتے ہیں، مد کس کو بولتے ہیں، ہے نا، اظہار کس کو بولتے ہیں. تو یہ سب اپلائی کر کے پڑھنا ہے ہمارے کو. تمام چیزیں سیکھنے کا نام، اور اس کو قرآن کو صحیح، اور مخارج ہمارے صحیح نہیں ہے. جو حرف جہاں سے نکلنا ہے ہم وہاں سے نہیں نکال رہے ہیں. ہم ایک ہی جگہ سے بہت سے حرف نکال رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ نہیں ہے، اس کا جو ہے پڑھنے میں جو ہے اس کا اتنا لطف نہیں آ رہا ہے نا. مخارج صحیح ہوگی تو آپ کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اچھا پڑھنے میں ایک جیسا پڑھا لکھا آدمی غصے کراتے جیسا
محسوس ہوتا ہے کہ ہی از اے لرنڈ مین. تو ویسے ہی ہم کو جو ہے تجوید کے بعد ہم جو پڑھیں گے آپ کے ایک دم بہت چینج آ جائے گا, اس میں بدلاؤ آ جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی ہم تجوید پہ کام کریں گے, اور ہمارے پاس جو لیسنس ہیں ہم ون بائی ون ایک لیسن لیں گے, ایک لیسن لیں گے, اور وہ لیسن کیا ہے, اس کا ایفیکٹ کیا ہے, کیسا پڑھنا ہے, اس کی خوب اس کی تفصیل پڑھیں گے, اس کی پریکٹس کریں گے, اس کو ہماری تلاوت میں امپلیمنٹ کریں گے, یعنی داخل کریں گے, اور اس کو جب اس میں ہم اچھا ماہر ہو جائیں گے, اس کو اچھا سمجھ لیں گے, اس کی اچھی پریکٹس کر لیں گے, تو دوسرا لیسن لیں گے, پھر ایسی تیسرا لیسن لیں گے, چوتھا. ہم لیسن بائی لیسن پڑھیں گے, ایک ہی وقت میں 5 رول نہیں بتا دیں گے, پھر کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے, کنفیوز ہو جاتے. ایک ہی وقت میں پورے رول بتاتے گئے, قرآن پڑھنا شروع کرے, دیکھو یہاں یہ رول ہے, یا یہ رول ہے, یا یہ رول ہے, ایسا بتاتے چلے گئے تو ایک بھی رول نہیں آتا, ایک بھی رول اینڈ آف دا ڈے آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ایک ساتھ اتنی چیزیں بتا دیے, ہم ون ایٹ اے ٹائم لیں گے, ایک رول ایٹ اے ٹائم, اور پھر اس کا پورا اس کی تفصیل, اس کو کیسا اس کو پڑھنا ہو, اور اس کو کیسا پھر تلاوت میں ایک رول کیسا داخل کرنا, ہم جو ہے ایسا کریں گے. اور ایک پہلے ہم نورانی قاعدے سے پڑھنا شروع کریں گے, چھوٹے چھوٹے قاعدے, پھر اس کے بعد ہم بڑے قاعدے پڑھیں گے, تھوڑے دنوں کے بعد سورے پڑھنا شروع کریں گے. پہلے چھوٹے چھوٹے سورے پڑھیں گے, تیسرے پارے کے جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں چھوٹے سورے, پہلے اس کو صحیح کریں گے, پھر آگے بڑھیں گے. Close the door. سلسلے وار Close کریں the گے. door. مریم. سید ذاکر حسین صاحب مائک بند کریے. سید ذاکر حسین صاحب مائک کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی معافی چاہتا ہوں. جی بند کریے. ہاں تو کیا رہتا ہے, وہ مائک کھلا رہا تو گھر کی آوازیں آتے رہتی, اچھا رہتا. تو اینی وے, تو اس طریقے سے ہم اپنا سفر جاری کریں گے. تو اس کے لیے جیسا کہ کل میں بتایا تھا کہ یہ 3 چیزیں جو ہے اس میں 3 ٹاپکس ہیں ہمارے پاس, مخارج, مقدار, احکامات. مخارج بولتے ہیں مخرج کی جمع ہے, یہ مخارج. مخرج بولتے ہیں حرف کے خارج ہونے کی جگہ, حرف کے خارج ہونے کی جگہ. ہمارے منہ کے اندر 17 مقامات ہے جہاں سے 28 حرف ادا ہوتے ہیں. کتنے مقامات ہیں؟ 17. کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. اب ہم معلوم ہوئیں گے, ہم جب مخارج پڑھیں گے میں ایک جگہ بتاؤں گا, اور اسی جگہ سے وہ حرف نکلنا, تو پھر اس کا گیٹ اپ صحیح رہتا, اس کی ادائیگی صحیح رہتی, جیسا آواز آنا ہے ویسا ہی آتا. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ایک ہی جگہ سے یا 2-3 جگہوں سے پورے چیزاں نکال دے رہے ہیں منہ میں سے, تو وہ آواز میں وہ بناوٹ نہیں آ رہی. جیسا ہمارے عربی اگر کوئی عربی قرآن پڑھا تو اس کا پڑھنے کا انداز الگ رہتا. ہم لوگ پڑھیں گے تو اردو کے اسٹائل سے پڑھیں گے, ہے نا. مخارج ہم لوگوں کے صحیح نہیں ہے, تو ہم مخارج صحیح کریں گے. مخارج میں تھوڑا محنت کرنا پڑے گا, تو انشاءاللہ محنت کریں گے. پھر مقدار, کہاں پہ کیا کھینچنا ہے, کہاں پہ کتنا چھوٹا پڑھنا ہے, کہاں پہ کتنا لمبا کرنا ہے نا. تو اس کی یہ بہت پڑھنے میں بہت چینج آ جاتا ہے اس کے مقدار کو صحیح رکھنے سے. اس کے بعد ہے احکامات. احکامات ہے رولس. دیر آر, میں بولا نا, 10 to 15 سیٹ آف رولس. جب ہم وہ رولس کو اس میں اپلائی کریں گے, جو عربی لینگویج کے رولس ہیں, جو عربی گرامر کے رولس ہیں, جب ہم اس کو ہماری تلاوت میں اپلائی کریں گے تو وہاں پہ بالکل لکھا ہوا ہے, تجدید ہے تو ایسا پڑھنا ہے, فلان چیز ہے تو ایسا کرنا ہے, اور یہ ہے تو ایسا کرنا ہے. جیسا میتھمیٹکس کے رولس ہوتے ہیں, ضابطے رہتے ہیں, ہے نا, فارمولاز رہتے ہیں, اسی طریقے سے یہ کام کرتا ہے. یہ ہم کو ناظرے میں نہیں بتایا جاتا. ناظرے میں کیا ہے, ابتدائی جلدی آپ کو تھوڑا پڑھنا آ جانا بول کے, ٹو اسٹارٹ ود, ہے نا. اب ہمارے وہ پڑھانے والے مولوی صاحب آتے گھر پہ, تعلیمہ آتے مسجدوں میں پڑھا دیتے, چلو ہو گیا, قرآن ختم ہو گیا. کیسا ہو گیا؟ وہ ناظرہ پڑھ لیا. اب وہ ناظرہ زندگی بھر چلتا رہتا. اب وہ فرصت ملتی نہیں اس کے بعد, کیونکہ اس کے بعد تعلیم کا اتنا بوجھ رہتا, اسکول جانا ہے, یہ کرنا ہے, ایکٹیویٹی ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس کے بعد کالج کی مصروفیت ہے, اس کے بعد امتحان ہے, اس کے بعد پروفیشنل کورسز میں چلے جاتے, انجینئرنگ میں, ڈاکٹری میں, جو بھی ہے, آپ گریجویشن ہے, جو بھی کرنا ہے, ہر آدمی اپنے اپنے فیکلٹی میں چلے جاتا, کوئی یونیورسٹی میں پہنچ جاتا, کوئی کہیں پہنچ جاتا. تو اس میں اتنے مصروف رہتے کہ وہ, کیونکہ معاشی مسائل کی وجہ سے پورا توجہ اور پورا زور ہمارا یہ اکیڈمک میں چلا جاتا ہے.
عصری تعلیم میں چلا جاتا ہے. دینی تعلیم اور دینی معلومات اور قرآن صحیح پڑھنا یہ سب اٹھا کے رکھ دیتے اوپر گئی ہے نا. قرآن بھی کبھی کبھار ایسی موقع سے پڑھتے ہم لوگ. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کو جو ہے قرآن جو ہے صحیح پڑھنا چاہیے اور پورے یہ تینوں جیسا بنا. اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں. آپ دیکھیں گے ایک اوپن سیکرٹ ہے یہ ایک بات ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سبجیکٹ یا کوئی بھی لینگویج ہی لے لو. آپ سبجیکٹ میں تو بہت ڈیٹیل میں کتابیں رہتی ہیں, بہت ڈیپتھ رہتی ہے اس میں. تو سائنس وغیرہ میں تو بہت ڈیپتھ رہتی ہے اور پیور سائنسز میں تو پوچھے مت. تو میں آپ کو ایک معمولی سا جو ہے ایک سیکنڈ, فار ایگزامپل 10th کلاس کا بچہ ہے, 10th کلاس کا ہے نا, 10th کلاس کا بچہ ہے. انگلش اس کی جو ہے سیکنڈ لینگویج ہے. انگلش سبجیکٹ ہے, انگلش معمولی میں لینگویج ہی لے رہا ہوں میں. انگلش پڑھ رہا ہے انہیں 9th 8th 10th یہی بول رہا ہوں میں, لیکن 10th ایگزامپل سیمپل بتا رہا ہوں. انگلش لینگویج میں اس کے پاس ایک کتاب رہتی پروس, ٹیکسٹ بک, اور ایک رہتی پوئم جس میں پورے پوئما رہتے. 2 کتابیں رہتی, ٹیکسٹ بک ایک پوئم. پھر ایک رہتی نان ڈیٹیل, ایک لانگ نان ڈیٹیل رہتی, ایک شارٹ نان ڈیٹیل رہتی. 2 کتابیں رہتی. آپ کو معلوم ہے, ہم پڑھے, آپ 10th پڑھے ہوں گے. نان ڈیٹیل دو کتابیں رہتی اس کی, شارٹ ایک لانگ ایک شارٹ ہے نا. 2 پھر اس کے بعد گرامر, ایک گرامر کی بک رہتی, گرامر بھی یعنی ایک انگلش لینگویج. میں کوئی سائنس کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی میتھمیٹکس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک معمولی لینگویج سیکھنے کے لیے آپ کے پاس 5 کتابیں ہوتی ہیں. ٹیکسٹ بک, پروس یعنی پروس, پھر ایک پوئم, ایک نان ڈیٹیل لانگ, ایک شارٹ نان ڈیٹیل, ایک گرامر. 5 کتابیں ہوتی ہیں, وہ بھی اچھی خاصی سالڈ ہے نا, ایک انگلش کورس لینگویج کا کرنے کے لیے. ہمارا جو اسلام ہے, ہمارے اسلام میں ایک ہی کتاب ہے, قرآن مجید. اس کتنے وہ 450 صفحے کی ہے. کبھی کوئی موٹے ہے, سائز بڑا ہے تو کوئی چھوٹا ہے. ایوریج بتا رہا ہوں میں, 450 ہے بس. پرانا 500 صفحے کے ہوں, 450 صفحے کا ایک ہی کتاب, ایک ہی کورس ہے, ایک ہی کتاب ہے. 1 بک اونلی. پورا دین اسی کے اندر, پورا قرآن یہی ہے, کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے, یہ ایک کتاب کو ابھی تک صحیح پڑھنا نہیں آیا. یعنی اس کی ریڈنگ, صحیح ریڈنگ. ہاں, ہم دنیا کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, ایک لینگویج کے واسطے 5 کتابیں پڑھ رہے ہیں انگلش کی. ابھی سائنس ہے, میتھمیٹکس ہے, ابھی میتھس کے اندر ہی کتنے کی ورائٹی ہے جناب. جیومیٹری ہے, منسوریشن ہے, یہ ہے, وہ ہے, الجبرا ہے, بے حساب چیزیں ہیں. ابھی اگر آپ سائنس کے اس میں چلے گئے تو باٹنی, فزکس, کیمسٹری, پھر اس کی الگ شاخیں ہیں. پھر میڈیکل اور انجینئرنگ میں چلے جائیں تو یہ 450 صفحے کی کتاب کی ہماری زندگی بھر ہم اس کو صحیح پڑھنے کا ایک کام نہیں ہو سک رہا ہمارے سے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا نام بہت سالڈ رکھا ہے, ماں باپ نے نام بہت سالڈ رکھا ہے, اندر معاملہ پورا بھوکل ہے ہم لوگوں کا. ہم ہماری کتاب کو صحیح نہیں پڑھ سکتے, پھر اس کو کیا لکھا ہوا ہے نہیں بول سکتے. ہم لوگ جو ہے بالکل یعنی کون سی دنیا میں رہنے نہیں معلوم, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم جنت میں جانے والے ہیں, مسلمان ہیں. ایسا جنت ایزی تھوڑی ملے گی. آپ کو ایک گریجویشن کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے پسینہ بہانا پڑتا, راتوں بیٹھ کے پڑھنا پڑتا, امتحان دینا پڑتا, فرسٹ ایئر کلیئر کرنا, سیکنڈ ایئر کلیئر کرنا, پھر تھرڈ ایئر کلیئر کرنا, نمبر اچھے آنا, تو جب کہیں جا کے آپ درجے اول میں یعنی فرسٹ کلاس پاس ہوتے, نہیں تو آپ تھرڈ کلاس رہتے, تھرڈ کلاس میں تو کوئی پلٹ کے نہیں پوچھتا آپ کو. ہاں, آج کل کی یہ حالت ہے, برا حال ہے. ایک گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے چپلا گھسے جانا, کالج کو جانا, اٹینڈنس مکمل کرنا, پیسے دینا, فیس دینا, پورے زندگی کے 3 سال لگانا, پہلے 12th کرنا, پہلے تو پھر 12th کر کے گریجویشن پہ جانا. اور اگر آپ انجینئرنگ میڈیسن میں جا رہے ہیں تو 4 5 سال وہاں پڑھنا, کتنے کی سال انٹرنشپ کرنا, جب کہیں جا کے سرٹیفکیٹ ملتا پھر نوکری نہیں ملتی. آپ پوری محنت کرتے ہیں, وہ تمام کام کرتے ہیں, لیکن ایک 450 صفحے کا جنت میں جانے کے لیے 450 صفحے کی ہمارے قرآن مجید کو بیٹھ کے سکون سے پڑھ کے
اس میں کیا لکھا ہوا ہے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں, نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں, پہلے بچے, پھر بچوں کے شادیاں, نوکری, یہ وہ, پورے دنیا کے پھر گھر بنانا, جائیداد بنانا, یہ کرنا وہ کرنا, سب کر کے ریٹائرڈ ہو کے آ کے بھی ابھی بھی جو ہے ٹائم نہیں ہمارے پاس, ابھی بھی لگے ہوئے اور پیسے کمانے میں اور اپنے ہی کاموں میں لگے ہوئے. کل آپ مر جائیں گے تو آپ کے بچے سنبھال لیں گے سب. آپ جو پریشان ہے نا, آپ بول رہے ہیں یہ سب کام میں کر رہا ہوں, میں گھر کا ٹیکس پے کر رہا ہوں, لائٹ کا بل پے کرتا ہوں, پانی کا پے کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, مینٹیننس کرتا ہوں, ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی میں اتنے کام کر رہا ہوں. آپ کل مر جائیں گے تو آپ سے اچھا کریں گے آپ کے بچے. آپ یہ نہیں سمجھے کام رکیں گا, نہیں رکیں گا. آپ کے بچے آپ سے اچھے طریقے سے انجام دیں گے. آپ کے والد مر گئے تو آپ نہیں کرے, آپ ٹیک اوور کریں نا. آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو پورا اچھا کرے نا اور ترقی کرے. آپ بھی مریں گے تو آپ کے بچے ٹیک اوور کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنی آخرت کی طرف توجہ کرو. اپنی آخرت کیسا بنیں گی, جنت کیسا حاصل ہوگی, گی جنت میں کیسا جاؤں گا میں. ایسا الٹا سیدھا قرآن پڑھ کے جنت میں تھوڑی جا سکتے ہم. ہاں, اس کو جیسا پڑھنا ہے ویسا پڑھنا ہے. ہماری نماز بھی صحیح کرنا ہے, ہماری تلاوت کو صحیح کرنا ہے, تھوڑا ٹائم لگانا ہے. اور ہم کیا بول رہے ہیں, کیا پورا دن قرآن پڑھتے رہو بول رہے, 1 گھنٹہ روزانہ صبح فجر کے بعد آؤ, ہے نا. تو یہ ہم لوگوں سے نہیں ہو سک رہا, تو یہ بہت مشکل. تو جو ہے کوشش کریں ریگولر آئیں, اور یہ 4 مہینے کیسا بھی آپ وقف کر دیں قرآن صحیح کرنے کے لیے. اور میں آپ کو جو ہے یہ مشن سمجھ کے کریں, اور میں آپ کو پوری ذمہ داری قبول کرتے ہوئے میں آپ کو بول رہا ہوں, میں آپ کو 4 مہینے کے بعد I will take you to the new heights. آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا قرآن کو کیسا پڑھنا چاہیے, قرآن کیا ہے, قرآن یعنی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں, اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا خزانے چھپائے ہوئے ہیں. یہ تمام راز ہم صحیح پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو کھلیں گے نا, ہے نا. تو ہم کیا کریں گے, اس کو سیریس لیں گے. یہ چھوٹی کتاب ہے 450 صفحے کی, اس کو صحیح پڑھنا بھی سیکھیں گے, اس کو سمجھنے کا پہ بھی تھوڑا سا وہ کریں گے. تو آپ لوگ ساتھ دیں گے تو یہ کام ہو سکے گا. تو کرنا تو آپ لوگوں کو ہے, کرنا تو آپ لوگوں کو ہے. میں آپ لوگوں کی پوری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کے جتنے کوشچنس رہیں گے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کو ہر قسم کی مدد, میں پورا مٹیریل سپلائی کروں گا. میں تمام کتابیں, اس کی جو ٹپس رہیں گے, جو آپ دیکھیں گے, میں آپ کو ہر قسم کی سہولت ہم پہنچاؤں گا, پڑھ کے بتاؤں گا, پریکٹس کراؤں گا. کلاس میں ہر آدمی پڑھیں گا. میں ابھی 2-3 دن تک تو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں, اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں گے زیادہ, میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ میرے کو تو آتا پڑھنا. اب ایک آدمی سے پڑھوں گا. میں پورے ناموں کی لسٹ جو میرے پاس آ رہی ہے آپ لوگوں کے اس وقت, میں پورا ریکارڈ کروں گا, ایک آدمی کا نام پکاروں گا, ہر آدمی پڑھ کے بتانا میرے کو, ہے نا. روز کا روز سبق پورے لوگ پڑھیں گے کلاس کے. آپ لوگوں کو سیکھنا ہے. آپ لوگ پڑھیں گے تو منہ کھولیں گے تو سیکھنا آئے گا. منہ کھولیں گے تو معلوم ہوگا آپ کو کون کیسا پڑھ رہا. میرے کو ابھی تک معلوم نہیں, میں پڑھایا نہیں کسی کو. ابھی جو پڑھاؤں گا تو میرے کو پتا چلے گا کون کتنے پانی میں ہے, کس کے اوپر کتنی محنت کرنا ہے نا. کون کتنا فاسٹ گراسپ کر رہا, کون کتنا سلو ہے, سب کو لے کے چل رہا ہے نا. تو اس میں جو ہے یہ بڑا مشن ہے, ہم کو 4 مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے. اور آپ ہر آدمی جو ہے جو آ رہے ہیں, یہ سوچ کیا ہے, میں جب تک یہ کمپلیٹ نہیں کروں گا کورس میں چھوڑوں گا. اس بیچ میں سے غائب ہونے کا جو ہے خیال ترک کر دیں آپ. ہاں, اور صبح کا وقت تو کوئی کام بھی نہیں, آپ تو فری ہے آپ لوگ 1 گھنٹے کے لیے. تو آپ لوگ جو ہے اس میں جڑے رہیں اور پابندی سے آئیں. اور ابھی میں جو ہے کل لیسن نمبر 1 پڑھاؤں گا. اب سمجھے یہ ہمارا کام مکمل ہوگا. سمجھے یہ انٹروڈکشن کا تھوڑا آپ کو قرآن کے تعلق سے معلومات ہم پہنچانے کا مکمل ہوگا. کل سے ہم لیسن نمبر 1 ہم آ جائیں گے ہمارے اوریجنل ٹریک پہ. ہم کو کرنا کیا ہے, شروع کیسا کرنا ہے نا. تو اب ہم یہ کام کریں گے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے, کوئی بات ہے تو میرے سے بات کریں. کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی چیز سوال ہے آپ کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد حاجی صاحب فرمائیے.
عظیم صاحب بہت ہی شاندار طریقے سے آپ نے قرآن پاک کا جو سفر ہے اس کا بہت ہی خلاصہ بہت ہی شاندار طریقے سے ہوا. ہائیلی اوبلائزڈ سر. تھوڑا بہت ایک اور چیز جس کی طرف میں توجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا ایک جنرل بلیف ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ عرش عظیم سے لوح محفوظ تک ایک ساتھ اتارا گیا اور لوح محفوظ سے بتدریج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہو گیا. اس کی ذرا وضاحت چاہیے تھی مجھے. کہ اس کا کیا تعلق ہے آپ کے صحیح پڑھنے سے؟ نہیں یا قرآن پڑھنا صحیح نہیں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. نہیں سر ایسا ہے وہ جو ہے پورا شب قدر کے دن پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ میں جو ہے ایک بار آ گیا تھا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پہ حسب ضرورت تھوڑا 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 کر کے اترتے رہا. آپ جو بولے وہ بالکل صحیح، اس میں کچھ وہ نہیں ہے نا. اور بتدریج حسب ضرورت آیتیں نازل ہوتی رہیں اور پورا قرآن ایک وقت میں آ گیا تھا، لوح محفوظ میں ریکارڈ ہو گیا تھا. صحیح ہے نا؟ آپ جو بولے وہ بالکل صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کا بالکل حقیقت ہے، وہ تو سب کو معلوم بھی ہے. ہم کیا کریں گے؟ وی وانٹ ٹو بی مور پریکٹیکل. ہم کو صحیح پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے، ہم پوری توجہ ادھر مرکوز کریں گے. بہت ہی سائنٹیفک ایسے سوالات جس کا ہمارے صحیح پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے تو بہت سوالات ہیں اور وہ ضروری بھی ہے اور وہ اہم بھی ہے، ہم اس کو یہ بول کے رد نہیں کر سکتے یہ غیر اہم ہے. ہر سوال اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن ہمارے صحیح پڑھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں چونکہ قرآن کا سفر ہی تھا نا، قرآن کا سفر ہی تھا تو ہاں اسی بالکل کانٹیکسٹ بالکل، میں. آپ نے صحیح بولا. وہ آپ نے جو بولا کہ وہ ون ٹائم اس کے آ گیا تھا، اس کے بعد جو ہے حسب ضرورت جیسا جیسا معاشرے کو جو ہے سنوارنا تھا، جیسا جیسا تربیت کرنا تھا، جہاں جب جو جس کی ضرورت تھی اس طریقے سے نازل کیا. فار ایگزامپل میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، غور سے سنیے. قرآن میں ایک آیت ہے کہ انتم سکارا، آیت یاد نہیں آ رہی. اس میں یہ ہے کہ جب تم یعنی شراب پیے ہوئے ہو. پہلے جو ہے شراب کی ممانعت نہیں آئی تھی، لوگ شراب پیتے تھے، اور ایک دم شراب نہیں پیے بولے تو لوگوں پہ بہت گرا گزر. آہستہ 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 اس کو کم کرتے کرتے آخری میں اس کو جو ہے اس کو حرام کر دیا گیا، روک دیا گیا، ختم کر دیا گیا. لیکن پہلے جو ہے لوگ جو ہے پیتے تھے. تو ایک قرآن میں آیت آئی ہے، جب تم شراب پیے ہوئے ہو، جب تم پیے ہوئے ہو اور تم نشے میں ہو تو تم نماز کے قریب مت جاؤ. کیوں نہیں جاؤ؟ وانتم سکارا. تو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم یعنی حالت نشہ میں ہو، یہاں تک کہ جب تم کو یہ معلوم نہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. یہاں تک کہ جب یعنی اتنے ہوش میں رہنا کہ تم کو معلوم رہنا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، یعنی آیتوں میں کیا مطلب ظاہر ہو رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہو تم کو معلوم ہونا. جب تک نہیں، اگر تم نشے میں ہے تو تم کو نہیں سمجھ میں آتا کیا پڑھ رہے ہیں، تو تب تک نہیں جاؤ نماز کے نزدیک جب تک کہ تم کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. اب ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، کسی کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، ایک آدمی کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو تلاوت قرآن کی کرتے ہیں نماز میں یا امام کرتا ہے تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہم تو بن پیے ہم پہ نشہ چھایا ہے، ہم تو بن پیے نشے میں ہم لوگ لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں. ہم کو تو نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے. اگر یہ آیت کو اگر سامنے رکھے تو ہم کو نماز کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے جب تک آپ کو یہ نہیں معلوم ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو. یعنی آپ اتنا لینگویج کو سیکھنا چاہیے. یہ کون ہے بھائی جو مائک کھول کے بات کر رہے ہیں؟ آپ مائک آن نہیں کریں نا، لیڈیز بات کر رہے ہیں سنی آ رہا کلاس میں، آپ مائک آن نہیں کریں، مائک بند کر کے جو کرنا چاہتے کریں. تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم کو معلوم ہی نہیں ہم پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ ہے نا قرآن پڑھ رہے ہیں دیکھ کے.
पहले तो सही पढ़ना सीखेंगे, फिर बाद में उसका तर्जुमा वगैरह पढ़ के जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे समझने की भी। तो अभी तो हम पढ़ने के स्टेज में हैं, पहला हक कुरान को सही पढ़ा जाए, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो है कल से हम लेसन 1 शुरू करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे और सबको पढ़ने का मौका देंगे। और इंशाल्लाह जो है एक एक रूल करके पढ़ेंगे और छोटे छोटे सूरे भी जो है टेकअप करेंगे, सूरे पढ़ना भी शुरू करेंगे। ठीक है ना? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर हम आज दुआ पढ़ के आज की क्लास खत्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालिद साहब। वालेकुम सलाम अशरफ साहब। जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर शाम को भी एक सेशन हो जाए 8 बजे से। है एक क्लास है, आपको ज्वाइन करना है तो रात के 8 बजे से ज्वाइन करिए। जी जी, आप लिख दीजिए 8 बजे की लीव की आप भेज दीजिए। दूसरे मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं उसमें, मैंने रहूंगा, दूसरे टीचर है और वो उनका बैच शुरू होके मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया, वो 1 महीना आगे बढ़ गए। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि वो उनका बैच मेरे ख्याल से पिछले महीने में सितंबर में शुरू हुआ था, तो वो 1 महीना आगे जा चुके हैं, उनके कुछ असबाक हो चुके हैं, कुछ सबक आगे बढ़ गए ना। हम तो आपसे ही सीखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन 8 बजे मेहरबानी करके अगर शाम को भी एक सेशन हो जाए, ताकि जो घर में जो अफराद है ना, बच्चे भी। हाँ, ये आज के क्लास की रिकॉर्डिंग भी डाल रहे हैं ना हम लोग, क्लास के आपके ग्रुप में हम लोग रोजाना उस दिन की रिकॉर्डिंग डालते हैं, तो आप उससे भी मुस्तफिद हो सकते हैं। जी 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 जी, ठीक है, ठीक है, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी, हंजला आफरीदी, झारखंड हजारीबाग से जी। ऐसे टाइम के सिलसिले में था, क्योंकि मैं मेरा स्कूल में तदरीस का काम करता हूँ, तो 8 बजे हमारा स्कूल लग जाता है भाई। और अच्छा, हमारा टाइमिंग यहाँ पे ग्रुप में है 6:30 से 8 बजे। जितनी देर तक आप क्लास में बैठ सकते हैं बैठे, और उसके बाद जो है फिर रिकॉर्डिंग सुने बाद में। मैं इंशाल्लाह 6:30 से 7:30 तक कंटिन्यू इंशाल्लाह लगातार। हाँ बस आप पूरी क्लास पे आ जाएंगे आप, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 7:30 तक आप सुन लेंगे तो कोई मसला नहीं रहेगा। 6:30 से मैं 7:30 तक कंटिन्यू। हाँ, मैं आपसे पहले पढ़वा लूंगा रोजाना, और इसके अलावा फिर आप बाद में जो है रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। माशाल्लाह 1 घंटे में हो जाएगा इंशाल्लाह। और गुजारिश है तमाम शुरका से कि सभी लोग भाई टाइम पर आ जाएं, ताकि टाइम सबका बच जाए। हाँ बिल्कुल, टाइम पे शुरू कर देंगे, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल टाइम पे शुरू कर देंगे। तमाम लोग टाइम पे आए, इंशाल्लाह करेंगे। हम लोग सब जो है पूरी क्लास वाले हमारे जनाब एडवोकेट आमिर साहब के शुक्रगुजार हैं, जो है अपना कीमती वक्त लगा के इसकी रिकॉर्डिंग पूरी कर रहे हैं और रोजाना जो है उसको आपके ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह तो इससे भी सबको जो है फर्क पड़ेगा, अगर कोई चीज छूट गई तो आप दोबारा सुन के समझ सकते हैं। अल्लाह उनको जज़ा खैर दे। और जी, चलिए दुआ पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजरत, वो पीडीएफ भेज देते तो अच्छा था। बोलिए। फायदे की पीडीएफ भी आप शेयर कर दें तो अच्छा है। आज डाल दिया था ना मैं आपके ग्रुप में, भेजा ना फायदे की। जी आज फिर भेज दूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। आज फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से लेके उसको अपने उसमें वो फोन लेके जाके ज़ेरॉक्स वाले को देंगे, उन्हें प्रिंट करके दे देगा इंशाल्लाह। जज़ाकुल्लाह, इंशाल्लाह जरूर डाल दूंगा। छोटी रिक्वेस्ट थी, आप वो कल लेडीज के ग्रुप का लिंक भेजते बोले थे, आया नहीं ग्रुप में। लेडीज ग्रुप का लिंक मैं कल नहीं डाला आपको। अच्छा, आज दूसरी क्लास भी हो गई, मैं अभी डाल देता हूँ, क्लास खत्म होती ही डाल देता हूँ। जी, आप अपने घर मकान में दीजिए। आज दूसरी क्लास थी उन लोगों की, चल रही अभी वो क्लास, तो वो भी 6:30 से है। मैं आज डाल दूंगा उसका लिंक, ठीक है अपने पास, ठीक है। जज़ाकल्लाह फॉर रिमाइंडिंग। औज़ु बिल्लाहि, सब लोग माइक खोल लें, दुआ पढ़ रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन
والحمد للہ رب العالمین پاک ہے تمہارا پروردگار اور بڑی ہی عزت والا ہے اور بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں سلام ہو تمام رسولوں پر ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ ماشاء اللہ